اور ہندوستان کے قانون کی کوئی شق اور کوئی دفعہ آئی لو محمد کہنے پہ اجازت نہیں دیتی کہ آپ FIR کیجئے۔ آخر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، لوگوں نے آپ کو لوٹا، ان پہ FIR نہیں ہوا۔ موب لنچنگ کیا لوگوں نے، ان پہ FIR نہیں ہوا۔ یہ کانوڑیے نکلتے ہیں پوری گنڈا گردی کرتے ہوئے، ان کے اوپر FIR نہیں ہوا۔ مسجدوں کے سامنے DG بجا کے ناچا جاتا ہے اور مسجدوں کے اوپر لگے ہوئے اسلامی جھنڈے کو ہٹا کر گروا جھنڈا لگا دیا جاتا ہے، کسی کے اوپر کوئی FIR نہیں ہوتا۔ ہم محبت کی بات کر رہے ہیں تو FIR۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ مقابلہ محبت اور نفرت کے درمیان ہے، مگر محبت صبر کا بھی اظہار چاہتی ہے، استقلال کا بھی اظہار چاہتی ہے، ہوش مندی کا بھی اظہار چاہتی ہے، شعور کا بھی اظہار چاہتی ہے۔ یہ شعور ہمارے ماحول سے نکلا ہوا ہے۔ نتیجے میں لڑکے جتنے ہیں بالکل لاؤبالی بن کر کے کودنا شروع کر دیتے ہیں، اور حالات کیا بن جاتے ہیں؟ ان کو فائدہ ہوتا ہے، ووٹ بینک ان کا بنتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہندوستان کا مسلمان مدنی دور سے نہیں گزر رہا ہے، مکی دور سے گزر رہا ہے۔ اس میں سنکٹ ہے، اس میں مصیبت ہے، اس میں درد ہے، اس میں اضطراب ہے، اس میں کلفت ہے، اس میں پریشانی ہے، اس میں حیرانی ہے۔ تو جب مکی دور سے صحابہ گزر رہے تھے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا، صبر کی چٹان پہ کھڑے ہو جاؤ، اور یہی تمہارا امتحان ہے کہ تمہارا پروردگار تم سے دیکھنا چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی عزیز ہے یا آخرت کی زندگی عزیز ہے۔ انہوں نے جان تو دے دیا، ایمان کا سودا نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو صبر کی چٹان پہ کھڑا کیا۔ مکے کی دھرتی پر مسلمانوں کو یقین محکم دیا گیا تھا، مدینے کی دھرتی پر مسلمانوں کو عمل پیہم دیا گیا تھا، اور میدان بدر میں محبت کو فاتح عالم بنا دیا گیا تھا۔ طریقہ یہ ٹھیک ہے کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھیے، یہ بولے گا آئی لو محمد۔ اپنے کو ایماندار بنائیے، یہ کہے گا آئی لو محمد۔ اپنی آنکھوں پہ بد نظری کے لیے حجاب ڈال دیجئے، اس کا نام ہے آئی لو محمد۔ جھوٹ کو ہمیشہ کے لیے طلاق دے دیجئے، سچائی زبان پہ جاری کر دیجئے، اس کا نام ہے آئی لو محمد۔ صرف زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ نگاہ و دل جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل کو مسلمان بنائیے، نگاہ کو مسلمان بنائیے۔ کمال تو یہ ہے حضور سے محبت کرنے کا کہ مردہ سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیجئے۔ جس طرح سے تڑپا تڑپا کے مارا گیا، ابھی وہ کہانی یہاں نہیں دہرائی گئی ہے، مگر یہ کہانی دہرانے کے لیے جو کھیل ہو رہا ہے اس میں آپ کو سمجھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ آپ واقعی اگر حضور سے محبت کرتے ہیں، آپ طے کر لیجئے کہ 5 وقت کی نمازیں نہیں چھوڑیں گے۔ اس سے بڑھ کر حضور سے محبت کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ ہم سب کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم آپ پہ جان قربان کر دیں گے، اپنا مال قربان کر دیں گے، اپنی اولاد قربان کر دیں گے۔ حضور نے اتنا احسان کیا ہے کہ مکے میں حضور نے گالیاں سنی ہیں تو آپ کے لیے سنی ہیں، طائف میں پتھر کھایا ہے تو آپ کے لیے کھایا ہے، ہجرت فرمائی ہے تو آپ کے لیے فرمائی ہے، بدر میں کھڑے ہو گئے ہیں تو آپ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، حنین میں اپنے ان نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب کا نعرہ لگا رہے ہیں تو آپ کے لیے لگا رہے ہیں، تاکہ آپ اپنے عقیدے کو، عقیدہ کیا ہے؟ جذبہ باطنی کا نام ہے۔ عقیدے کا ہمیشہ اظہار عمل سے ہوا کرتا ہے، عمل بتاتا ہے کہ آپ عقیدے کی کس۔ ہم بہت جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھا اور جھنڈی لے کے کھڑے ہو گئے آئی لو محمد، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ 3 بار بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صدر اجلاس، آج تو میں اپنے مخدوم مکرم جناب سید علی صاحب کو ہی صدر اجلاس سمجھتا ہوں۔ معزز علماء کرام، شہر ممرہ میں رہنے والے برادران اسلام، حاضرین مجلس، آج کا عنوان محسن اعظم کانفرنس ہے۔ اس عنوان کے تحت تھوڑی دیر ہم آپ سے مخاطبت کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے تعریف اللہ رب العالمین کی، تسبیح و تہلیل پروردگار عالم کی، جس کی مقدس ذات نے محسن اعظم مصطفیٰ دیا، اور محسن اعظم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہمارا ہدیہ سلام، جنہوں نے دنیا میں آنے کے بعد ہمیں ایک خدا کا پتہ دیا، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ حضرات گرامی، ربیع الاول شریف کا مہینہ ابھی گزرا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت کیسے ہیں، یہ بڑا نازک موضوع ہے۔ پوری دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے، سب سے زیادہ اللہ کا شاہکار یہ انسان ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا ہے۔ اڑے محروم ہو انجم غبارے رہ گزر ہو کر، قدم مارا کہاں انسان نے بے بالوں پر ہو کر۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوق کے پیغمبر ہیں۔ کیا زمین، کیا آسمان، کیا جنات، کیا انسان، کیا شجر، کیا حجر، کیا مسلم، کیا غیر مسلم۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ میرے حبیب اور انبیاء کرام ذات، برادریوں، قبیلوں اور ملکوں میں نبی بن کر آئے تھے۔ آپ کی ذات ہمہ جہت شخصیت بنا کر ہم نے دنیا میں بھیجی ہے۔ آپ صبح قیامت تک ہر فرد بشر کے نبی ہیں، اور آپ کا اسوہ کامل ہر انسان کے لیے مکمل نمونہ ہے۔ محترم سامعین، حضور اس دنیا میں تشریف لے آئے تو پہلے ہم انسان کی ضروریات کو نگاہ میں رکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان سے اتنا پیار کیا کہ زمین انسان سے پہلے بنا دی، آسمان انسان سے پہلے لاجوردی شامیانہ بنا کر تن دیا، شجر و حجر، شمس و قمر، جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کائنات کا اسٹیج سب سے پہلے تیار کیا گیا، اور اس کے بعد اس اسٹیج کے مالک انسان کو اس زمین پہ بھیجا گیا۔ تصرفات کے ساتھ، کچھ اختیارات کے ساتھ انسان اس دھرتی پہ آیا، اور ارشاد ربانی ہوا، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اصلاح ہے، ہم نے زمین کی اصلاح کر دی ہے، اس میں فساد مت پھیلانا۔ رب العالمین فرماتا ہے، زمین پہ ہی ہم نے مکمل اصلاح کر دی، ہم نے ہر چیز کو بالکل صحیح طریقے سے اس کی فطرت پہ بنایا۔ ہماری اس امانت میں خیانت مت کرنا، اس میں توڑ پھوڑ مت کرنا، اس میں شر و فساد مت پھیلانا۔ مگر ہائے رے انسان، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، یہ ایسا بھول اور خطا کا پتلا ٹھہرا کہ آج زمین پر شر و فساد
اس نے ساری کائنات میں پھیلا رکھا ہے۔ ایسے عالم میں انسان کی ضروریات کیا ہے؟ یہ انسان باپ بھی ہے، یہ انسان بیٹا بھی ہے، اس انسان کی ماں بھی ہے، یہ اپنی ماں کی اولاد بھی ہے، یہ انسان کاروباری بھی ہے، یہ انسان تجارت پیشہ ہونے کے ساتھ ساتھ سیاستداں بھی ہے، یہ انسان مذہب کا خوگر بھی ہے۔ اس انسان کی یہ ساری ضروریات ہیں۔ خدا کا حق ادا کرنا اس انسان کی ضرورت، بندوں کی خدمت کرنا اس انسان کی ضرورت، اور زندگی کے ہر شعبہ حیات میں نظام حیات انسانی کی شکل میں اللہ کے حبیب نے احسان فرمایا۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کو محسن انسانیت نے عملی طور پہ ٹچ نہ کیا ہو۔ حضرات، بڑی سنجیدگی سے ہماری گفتگو آپ سن لیں۔ آج دنیا میں ایک چلن بنا ہوا ہے برتھ ڈے کا۔ آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوا، سال پورا ہوا تو برتھ ڈے۔ ابھی 23 ستمبر کو سعودی گورنمنٹ کا برتھ ڈے ہوا ہے۔ ان کی استھاپنا ہوئی تھی 23 ستمبر کو۔ جب وہ 23 ستمبر آتا ہے، پوری دنیا میں جتنی بھی ان کے مراکز ہیں اور پوری دنیا میں ان کی جتنی بھی ایمبیسیز ہیں، سب میں چراغاں ہوتا ہے، پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، جشن ملک منایا جاتا ہے۔ تو یہ جو جشن منایا جاتا ہے، یہ جو خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ جب کوئی خوشی ملتی ہے، آدمی اس خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ بیٹا پیدا ہوا تو خوشی کا اظہار، بیٹی پیدا ہوئی تو خوشی کا اظہار، کوئی اونچا مقام مل گیا تو خوشی کا اظہار۔ اور پھر انسانوں نے چونکہ انسانی قدروں اور اخلاقی گراوٹوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی شروع کی، تو دنیا میں جتنی بھی متمدن حکومتیں ہیں، وہ حکومتیں اصلاح کرنے کے لیے مختلف طریقے سے انسانوں کو متوجہ کرتی ہیں۔ فار ایگزامپل، فادر ڈے، مدر ڈے، وومنس ڈے، چلڈرن ڈے، معلوم نہیں کتنے ڈے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے مادر ڈے، فادر ڈے اس لیے منایا جاتا ہے کہ جو لوگ اپنی ماں کی طرف سے غیر متوجہ ہوتے ہیں، اپنے باپ کے احترام میں کمی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ایک دن سیلیبریٹ کر کے ماں باپ کو یہ بتایا جائے کہ ان کی عزت کو پہچانو، ان کی حیثیت کو پہچانو۔ جو لوگ بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، بچوں کی زندگی سے کھیلتے ہیں، چلڈرن ڈے منایا گیا تاکہ ان بچوں کی حیثیت کو پہچانا جائے۔ اسی طرح سے وومنس ڈے ہے، عورتوں کی عزت کی حفاظت ہونی چاہیے۔ بلاత్కాریوں کے بیچ میں وومنس ڈے کا انتظام کیا جاتا ہے تاکہ عورت کی عزت محفوظ رہے، اس کی عصمت محفوظ رہے۔ گویا یہ جتنے برتھ ڈے ہیں یا چلڈرن ڈے ہیں یا وومنس ڈے ہیں یا کوئی بھی ڈے ہے، یہ اس لیے منتخب کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو احترام کا شعور دیا جائے اور لوگ غلط روش پہ چلنے کے بجائے عورتوں کا احترام کریں، بچوں سے محبت کریں، ماں باپ کا رسپیکٹ کریں، پڑوسیوں کا رسپیکٹ کریں۔ جب دنیا یہ سب کرے گی تو اللہ کے حبیب کا ایک ارشاد سن لیجئے، فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہمارا نہیں، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہمارا نہیں ہے۔ تو جتنے ڈے لوگ منا رہے ہیں، میں کہتا ہوں الگ الگ سے اتنے ڈے منانے کی ضرورت نہیں، صرف پرافٹ کا برتھ ڈے اگر منا لیا جائے تو چلڈرن ڈے کا بھی کام ہو جائے گا، وومنس ڈے کا بھی کام ہو جائے گا، مادر فادر ڈے کا بھی کام ہو جائے گا، اس لیے کہ پرافٹ نے انسانیت پہ کیسے احسان کیا ہے۔ ان تمام تر چیزوں کو میں مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ محسن اعظم کیسے ہیں، وہ محسن انسانیت کیسے ہیں۔ میں نے پڑھا تھا
इसी भूख के डर के मारे आपके तमिलनाडु में लोगों ने अपने बच्चों के मुंह में धान के चावल का धान उनके मुंह में डाल करके उन्हें मार डाला था, ताकि भूत और अफलाक की बुनियाद पर हमारे बच्चे दुनिया में तड़पे नहीं। ऐसे आलम में आइए पैगंबर इस्लाम के बर्थडे को सलाम कीजिए, जब लड़कियां कत्ल की जा रही थीं, ज़बह की जा रही थीं। कुछ तो ऐसे भी दरिंदे थे जो पैदा होते ही जिंदा जमीन पे दफन कर दिया करते थे। ऐसे आलम में मोहसिन इंसानियत ने बेटियों को जो तहफ़्फ़ुज़ अता फरमाया, बेटियों को जो वक़ार बख्शा, इज्जत बख्शा, इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगो तुम बेटियों को ज़बह करते हो, मैं तुम्हें कहता हूँ जिसके घर में 3 बेटियां पैदा हुई, उसने पाल पोस कर उन्हें जवान किया और इज्जत के साथ उनकी ससुराल उन्हें भेज दिया, उनका घर बसा दिया। कल मैदान महशर में गुनहगार लोग मुझे तलाश कर रहे होंगे और मेरी शफाअत उन माँ बाप को तलाश कर रही होगी जिन्होंने अपनी बच्चियों के साथ ये हुस्न सलूक किया है। नतीजा क्या हुआ? सिर्फ बात तक बात नहीं रही हजरत, बल्कि ऐसा कल्ब और नजर का इनकलाब मेरे मुस्तफ़ा ने पैदा कर दिया कि इंसान को सिर्फ ऊपर से नहीं बदला, अंदर से बदल दिया। इखलाक का ज़ाविया बदल दिया, निगाहों का नजरिया बदल दिया, जुबान का सलीका बदल दिया। दुनिया में जो कुछ भी लोग बदलते हैं वो ऊपर से बदलते हैं, अंदर से कोई नहीं बदलता। मैनिफेस्टो जारी होता है कि हमारी हुकूमत आएगी, हम रिश्वत को बंद कर देंगे, न खाएंगे न खाने देंगे। दावा सब किया जाता है, मगर रात के अंधेरे ही में नहीं खाया जाता, दिन के उजाले में भी खाया जाता है। और इंसानियत का खून जिगर ये दरिंदे पीते रहते हैं। अर्ज ये करना चाहता हूँ, कहना बहुत आसान है मगर करके गुजरना बहुत बड़ा काम है। मेरे आका ने कैसे माहौल को बदला। बेटियों को कत्ल करने वाले इंसानियत के रहबर हो गए, माँ बाप की बेइज्जती करने वाले माँ बाप के मुहाफिज हो गए, औरतों की बेइज्जती करने वाले इस्मतों के निगहबान हो गए। वो एक नजर ऐसी थी जिस नजर में कायनात की काया अमली तौर पर पलटी है। वो इंसानियत के रहबर हैं और कायनात के लिए रहमत हैं, चाहे अपना हो कि बेगाना हो। उनकी रहमतुल लिल आलमीन सबके लिए आम है और ताम है। एक हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के हबीब अपने सहाबा की अंजुमन में जलवागर थे। उसी आलम में एक सामने से एक जनाजा आ रहा था। जनाजा जब करीब से गुजरा तो अल्लाह के हबीब एहतरामन उसके रिस्पेक्ट के लिए खड़े हो गए। सहाबा आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे हुजूर को, कहने की कोई किसी में जसारत नहीं थी। जब वो जनाजा निकल गया आगे, रहमत कैसे हैं ये बताना चाहता हूँ, मोहसिन कैसे हैं इंसानियत के ये बताना चाहता हूँ। जब जनाजा गुजर गया तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप इस जनाजे के लिए खड़े हो गए? फरमाया हाँ। कहा, या रसूल अल्लाह, ये दुश्मन इस्लाम का जनाजा था, ये एक यहूदी का जनाजा था। अल्लाह के हबीब ने सहाबा को दरस नसीहत अता फरमाई कि वो इंसान था या नहीं था। आखिरी सफर है इसलिए मैंने उसका एहतराम इंसानियत किया है। तो आज एहतराम इंसानियत ही तो उठ गया है। अगर एहतराम इंसानियत होता, हर छोटा बड़े की इज्जत कर लेता, हर बड़ा छोटे से प्यार कर लेता। इतना बड़ा मजमा मेरे सामने है। मैं जानता हूँ कि बरसात की वजह से कुछ लोगों के कदम रुक गए, मगर जो लोग भी हैं, अल्लाह का फजल एहसान है कि अल्लाह के रसूल की मुकद्दस तालीमात से वो लबरेज हो रहे हैं, आशना हो रहे हैं। अल्लाह करे हम उस पर अमल करने की भी तौफीक हासिल कर लें। हजरात, अल्लाह के हबीब ने फरमाया, देखिए जितने लोग हैं, कोई किसी से छोटा होगा या कोई किसी से बड़ा होगा, चाहे एक ही पल के लिए। प्रोफेशनल ड्यूटी क्या दिया मुस्तफ़ा ने? जो छोटा है वो बड़े का रिस्पेक्ट करे, जो बड़ा है वो छोटे से प्यार करे। अगर समाज यही कर ले तो फसाद कहाँ होगा मुझे बता दीजिए, दरिंदगी कहाँ होगी मुझे बता दीजिए, औरतों की इस्मतें कहाँ लूटेंगी मुझे बता दीजिए।
تجارت میں گھال میل کہاں ہوگا مجھے بتا دیجئے، ڈنڈی کہاں ماری جائے گی مجھے بتا دیجئے، اس لیے کہ دکان پہ یا تو چھوٹا آ رہا ہے یا بڑا آ رہا ہے۔ وہاں بھی اللہ کے رسول نے انسانیت کا عدل قائم کیا، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اس قسط کو رسول پاک نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ضرورت ہے حضور کی سیرت بیان کرنے کی، رسول پاک کے چلن اور چریتر کو بیان کرنے کی، حضور کے صبح و شام کو بیان کرنے کی۔ یہ تو دیکھیے انسانیت پہ ان کا کرم ہے، ان کی احسان نوازی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے بچیوں کو سیو کیا۔ وہی درندہ ماحول جو بیٹیوں کو گلے کا خار سمجھا کرتا تھا، اس نے بیٹیوں کو گلے کا ہار سمجھا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بیٹیوں کو ایسی عزت عطا فرما دی کہ آج غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو، شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر اب یہ ذہن بن گیا ہے کہ بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی کو سکھاؤ اور بیٹی کی عزت کرو۔ یہ عزت کہاں سے آئی؟ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت کی خیرات ہے۔ 1400-1500 برس پہلے جنہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا اور بیٹیوں کو عزت عطا فرمائی تھی، اس رحمت عالم کی تعلیم پہ آج بھی عمل ہو رہا ہے، چاہے اپنے ہوں چاہے غیر ہوں۔ جب وہ کہتے ہیں بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، تو یہ رسول اللہ کی تعلیم تھی جو ایک غیر مسلم کے منہ سے بھی لاشعوری طور پہ نکل رہی ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تو بیٹیوں کا معاملہ تھا، اب آئیے ذرا ماں باپ کی طرف۔ آج ماں باپ کے ساتھ کون سا سلوک ہو رہا ہے، اور محسن اعظم نے کس طرح سے ماں باپ کی عزت و حرمت کو قائم کیا۔ آج ہوم لینڈ بن رہے ہیں، آج ماں باپ کو ناقدری کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، آج ماں باپ کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، آج ماں باپ بیمار ہوتے ہیں، ضعیف العمری کا شکار ہو جاتے ہیں تو 2 منٹ بیٹے اور بیٹیاں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اور وہ بچوں کی طرح جب بلبلاتے ہیں تو ان کو تانا بھی دیتے ہیں، کیا بے مطلب کا چیخ پکار آپ نے مچا رکھی ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے اف ولا تنہرہما کما ربیانی صغیرا، تم انہیں اف بھی نہیں کہہ سکتے، کچھ بڑی بات اور تانا دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ اب آئیے ماں باپ کا جو مرتبہ بیان کیا گیا اس کو دیکھیے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر برتھ ہی ڈے منانا ہے تو صرف مصطفیٰ کا برتھ ڈے منا لیجئے، میلاد النبی منا لیجئے، سب کا حق ادا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ دنیا میں کوئی بھی فارمر ایسا نہیں ہے، کوئی بھی فلاسفر ایسا نہیں ہے جس نے عملی طور پر سب کا حق دیا ہو اور سب کے حق کو دنیا کے اندر جاری اور ساری کر دیا ہو۔ یہ صرف محسن اعظم کا کمال ہے، یہ صرف محسن اعظم کا کرشمہ ہے، یہ صرف محسن اعظم کی عملی زندگی کا معجزہ ہے کہ اللہ کے حبیب زخم خوردہ انسانیت کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح حالات کو پلٹا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، تو نے ثابت کر دیا اے ہادی نوع بشر، مرد یوں مہریں لگاتے ہیں جبین وقت پر۔ اللہ کے حبیب کی زندگی سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے احترام کے لیے کیا فرمایا؟ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ رسول کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ فرمایا ماں کا۔ پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ کہا ماں کا۔ تیسری بار پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ کہا ماں کا۔ اس کے بعد باپ کا۔ یہ 3 بار اللہ کے حبیب نے کیوں فرمایا ماں کا حق، ماں کا حق، ماں کا حق؟ ان سے بڑا تفسیر قرآن کرنے والا کون ہوگا؟ ان سے بڑا قرآن کی وضاحت کرنے والا کون ہوگا؟ سورہ احقاف پارہ نمبر 26 ایک آیت آتی ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے تمہیں حکم دیا ہے، وصیت کیا ہے کہ تم ماں باپ پہ احسان کرو۔ حضرات، ایک چیز ہے انصاف اور دوسری چیز ہے احسان۔
انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ عدل کر دیا جائے، یہ انصاف ہے۔ حقدار کا حق ایمانداری سے دے دیا جائے، یہ انصاف ہے۔ مگر احسان انصاف سے اوپر کی چیز ہے۔ جو حق ہے وہ بھی دے دیا جائے، اس کے علاوہ جان مال سب کچھ نچھاور کر دیا جائے، اس کا نام احسان ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ انصاف نہیں، احسان کرو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، ہم نے وصیت کیا انسانوں کو کہ تم ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اب کیوں؟ حملت ہو امہ کرہا، سرکار نے کیوں 3 مرتبہ ماں کا نام لیا؟ حملت ہو امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس نے بڑی مصیبت سے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا اور بڑی مصیبت سے تمہیں اس نے جنم دیا۔ ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، حمل کے دوران سے لے کر دودھ چھوڑانے کے وقت تک اسے 30 مہینے لگ گئے۔ اتنی محنت شاقہ کے ساتھ ماں نے اپنے بچے کو پالا ہے۔ اب آپ دیکھیے، ایک تکلیف اس نے اٹھائی حمل کے دوران، دوسری تکلیف اس نے اٹھائی بچے کو جنم دینے میں، اور تیسری تکلیف اس نے دودھ پلانے کے زمانے میں اٹھائی۔ یہ 3 تکلیفیں ہیں جن پر نبی کریم کی حدیث واضح کر رہی ہے۔ پہلا حق کس کا؟ کہا ماں کا۔ پھر دوسرا حق کس کا؟ کہا ماں کا۔ پھر تیسرا حق کس کا؟ کہا ماں کا۔ یہ قرآن کریم کی وہ تفسیر ہے جو حدیث نبوی میں آ رہی ہے۔ اللہ کے حبیب نے ماں باپ کے حقوق کو جس طرح سے سراہا ہے، آج بھی شعوری اعلیٰ شعوری طور پر جو لوگ بھی ماں باپ کا آدر کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، یہ اسی محسن انسانیت کی خیرات ہے جس خیرات کا باڑا آج پوری دنیا میں بنٹ رہا ہے۔ اب آئیے ذرا ہم وومنس ڈے کی طرف آ جائیں۔ یہ وومنس ڈے کیا ہے؟ یہ عورتوں کے تحفظ کی بات کی جا رہی ہے۔ کیا ہے عورتوں کے تحفظ کی بات؟ ہندوستان ہے، جمہوریت ہے، سیکولرزم ہے، ہر قوم کو برابری کا حق حاصل ہے، ہر مذہب و ملت کو اپنے مذہب اور اپنے دین کے پرچار اور پرسار کا اختیار ہے، کوئی روکا ٹوکی نہیں ہونا چاہیے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ کسی نے کسی کے مذہب میں اگر انٹرفیئر کیا تو قانون اس کا ہاتھ پکڑ لے گا۔ مگر آج کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں، بلقیس بانو کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، گجرات کا، ساموہک طور پر جس کی عصمت دری اسلام کے دشمنوں نے کی، اور انہیں عدالت نے عمر قید کی سزا دی۔ مگر واہ رے، سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ لگانے والوں، 15 اگست کو تم نے ان تمام مجرمین کو اور دیش کے غداروں کو کھلی ہوئی آزادی دے دی، اور 15 اگست کو ان مجرموں کو آزاد کیا گیا جن مجرموں کو عدالت نے سزائے عمر قید دی تھی۔ مگر آپ مجھے بتائیے، ایک طرف بیٹی کو بچانے کی بات کی جا رہی ہے، دوسری طرف بیٹیوں کی عصمت دری کرنے والوں کو حکومتیں کھلم کھلا آزادی دے رہے ہیں، وہ بھی 15 اگست کو۔ یہ 15 اگست کا مرڈر نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ یہ 15 اگست کو ذبح کیا گیا تھا ان غداروں کو اور ان مجرموں کو، ان گنہگاروں کو چھوڑ کر۔ مگر میں آپ سے کہتا ہوں، پھر اپیل ہوئی، وہ مجرم پھر اندر گئے۔ مگر عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت کتنی بے ایمان ہے، حکومت کا نظریہ کتنا خراب ہے۔ آج ہی کل دیکھ لیجئے، پتھروں پہ لکھا ہوا ہے جے شری رام، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، سب کے ساتھ بورڈ لگائے جاتے ہیں، نوراتری چل رہی ہے، جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، کوئی بورڈ نہیں ہٹایا جاتا، اور ایک آئی لو محمد کا بورڈ لگ گیا تو کون سا جرم تھا جس کی بنیاد پہ FIR کیا گیا؟ ایک ہی ملک میں جب قانون سب کو اجازت، ارے بھئی محبت ہی کی بات تو کی گئی تھی، نفرت کی بات تو نہیں کی گئی تھی۔ ماں سے آئی لو مدر، آئی لو فادر، آئی لو سسٹر، آئی لو بردر، یہ تو ایک عام بات ہے کہ ہم تم سے پیار کرتے ہیں۔ پیار سے بھی اتنی بڑی نفرت کہ حضرت کے نام پر اگر کسی نے لکھ دیا یا بورڈ لگا دیا تو یہ پیار کرنے والی پرمپرا کہاں سے شروع ہو گئی؟ اور یہ کہا گیا کہ یہ نیا کام ہوتا ہے، مسلمان کے لیے یہ نیا کام نہیں ہے۔ مسلمان تو جس دن پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو،
उसी दिन उसके कानों में अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा चली जाती है, उसी दिन वो अपने आका को लाशऊरी तौर पर अपने दिल दिमाग में उतार लेता है। और जब बड़ा होता है तो कहता है जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। आज इस मुल्क में ये हालत हो गई है कि आप आर्टिकल 25 के तहत ज़िंदगी भी नहीं गुजार सकते, जो मुल्क दस्तूर आपको आज़ादी का हक देता है। बेईमानी की इंतहा हो चुकी है, मगर कौन सुनता है फ़गान दरवेश। ऐसे आलम में हुजूर की तालीम क्या है, मोहसिन आज़म ने क्या फरमाया है, हम मुसलमानों को इस पे गौर करना चाहिए। हम बहुत जल्दी जज्बाती हो जाते हैं, फजर की नमाज नहीं पढ़ा और झंडी लेके खड़े हो गए आई लव मोहम्मद। ये तरीक़ा ठीक नहीं है। तरीक़ा ये ठीक है कि 5 वक्त की नमाज़ें पढ़िए, ये बोलेगा आई लव मोहम्मद। अपने को ईमानदार बनाइए, ये कहेगा आई लव मोहम्मद। अपनी आँखों पे बदनज़री के लिए हिजाब डाल दीजिए, इसका नाम है आई लव मोहम्मद। झूठ को हमेशा के लिए तलाक दे दीजिए, सच्चाई ज़ुबान पे जारी कर दीजिए, इसका नाम है आई लव मोहम्मद। सिर्फ ज़ुबान ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल। निगाहो दिल जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दिल को मुसलमान बनाइए, निगाह को मुसलमान बनाइए। कमाल तो ये है हुजूर से मोहब्बत करने का कि मुर्दा सुन्नतों को ज़िंदा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दीजिए। और अल्लाह के हबीब ने जो डायरेक्शन दिया है, जो रास्ता अता किया है, उस रास्ते पे अपने आप को चलाइए। हम हिंदुस्तानी मुसलमान याद रखें इस बात को कि हम अपने आप को मदनी दौर में नहीं पा रहे हैं। मदनी दौर में हमारी आज़ादी थी, मक्की दौर में क़ैद और ग़ुलामी थी। 13 साल का मक्की दौर याद कीजिए, जनाब बिलाल हबशी के सीने पे पत्थर रख करके कहे इबलीस लगाया जाता था। जनाब खब्बाब को आग पे लिटा कर उनकी पुश्त जला दी जाती थी। जनाब ज़ैद इब्न लुनसा को फांसी दे दी जाती थी। ये सब कुछ हो रहा था। अम्मार इब्न यासिर के वालिद यासिर और उनकी माँ सुमैया को जिस बेदर्दी के साथ शहीद किया गया था, अल्लाह के हबीब ने ऐसे आलम में डायरेक्शन क्या दिया था, फस्बिरू या आले यासिर, ऐ आले यासिर सब्र करो, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। मालूम ये हुआ कि हिंदुस्तान का मुसलमान मदनी दौर से नहीं गुज़र रहा है, मक्की दौर से गुज़र रहा है। इसमें संकट है, इसमें मुसीबत है, इसमें दर्द है, इसमें इस्तराब है, इसमें कुल्फत है, इसमें परेशानी है, इसमें हैरानी है। तो जब मक्की दौर से सहाबा गुज़र रहे थे तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया था सब्र की चट्टान पे खड़े हो जाओ, और यही तुम्हारा इम्तिहान है कि तुम्हारा परवरदिगार तुमसे देखना चाहता है कि दुनिया की ज़िंदगी अजीज़ है या आखिरत की ज़िंदगी अजीज़ है। उन्होंने जान तो दे दिया, ईमान का सौदा नहीं किया। उन्होंने अपने आप को सब्र की चट्टान पे खड़ा किया। मक्के की धरती पर मुसलमानों को यकीन महकम दिया गया था, मदीने की धरती पर मुसलमानों को अमल पैहम दिया गया था, और मैदान बद्र में मोहब्बत को फातह आलम बना दिया गया था। क्या बात कही है कलंदर लाहौरी ने, यकी महकम अमल पैहम मोहब्बत फातह आलम, जिहाद ज़िंदगी में ये हैं मर्दों की शमशीरें। तो हजरात हमें इस पे भी गौर कर लेना चाहिए। हमारे नौजवान बड़ी जज्बाती गुफ्तगू करते हैं, बड़े जज्बात से। फिर ये कि हर जगह जो आप जुलूस निकाल रहे हैं, आपके पास कोई क़यादत भी है, कोई लीडरशिप भी है। पहले अपने लोगों को एक जगह किए होते, अपने लीडरों को इकट्ठा किए होते, अपने मजहबी रहनुमाओं को इकट्ठा किए होते, उनसे डायरेक्शन लेते और वो खुद लीड करते, और आप पाबंद होते उनके हुक्म के, तब तो ये चीज़ आपके लिए फ़ायदा मंद होती। आपने ये करके, मैं ये नहीं कहता कि आपने अच्छा काम नहीं किया, आपने बहुत अच्छा काम किया, अपनी अक़ीदत, अपने एहतराम और अपने जज्बात का इजहार किया। और हिंदुस्तान के कानून की कोई शिक और कोई दफ़ा आई लव मोहम्मद कहने पे इजाज़त नहीं देती कि आप FIR कीजिए। आखिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लोगों ने आपको लूटा, उन पे FIR नहीं हुआ। मॉब लिंचिंग किया लोगों ने, उन पे FIR नहीं हुआ। ये कांवड़िए निकलते हैं पूरी गुंडागर्दी करते हुए,
इनके ऊपर FIR नहीं हुआ। मस्जिदों के सामने DJ बजा के नाचा जाता है और मस्जिदों के ऊपर लगे हुए इस्लामी झंडे को हटाकर गेरुआ झंडा लगा दिया जाता है। किसी के ऊपर कोई FIR नहीं होता। हम मोहब्बत की बात कर रहे हैं तो FIR। मालूम यह हुआ कि ये मुकाबला मोहब्बत और नफ़रत के दरमियान है, मगर मोहब्बत सब्र का भी इजहार चाहती है, इस्तिक़लाल का भी इजहार चाहती है, होशमंदी का भी इजहार चाहती है, शऊर का भी इजहार चाहती है। ये शऊर हमारे माहौल से निकला हुआ है। नतीजे में लड़के जितने हैं बिल्कुल लाउबाली बन करके कूदना शुरू कर देते हैं और हालात क्या बन जाते हैं, उनको फ़ायदा होता है, वोट बैंक उनका बनता है। और देखिए कितनी चालाक है ये BJP। मैं तो इसको भाजपा को कहता हूँ, भारत जलाओ पार्टी। जला के रख दिया पूरे मुल्क को इसने। कितनी चालाक है ये पार्टी। आज मैं पढ़ रहा था बिहार के एक सेंट्रल मिनिस्टर को, क्या नाम है उसका, गिरिराज सिंह। ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ सिवा बकवास के कुछ नहीं करता था और आज उसने आई लव मोहम्मद कहा है। सनातन धर्म को आई लव कहा, आई लव मोहम्मद कहा। मैं कहता हूँ इतना बड़ा फ़र्क कैसे आ गया, इतना बड़ा इनकलाब कैसे आ गया। BJP के हेड क्वार्टर से हुक्म हुआ कि अब जितना हमको फ़ायदा उठाना था हमने उठा लिया, अब आई लव मोहम्मद बहुत सेंसिटिव मैटर है, ख़बरदार कोई ज़ुबान नहीं खोलेगा, ख़बरदार इसके ख़िलाफ़ कोई नारा नहीं लगाएगा। ये हाई कमान का आर्डर हज़रत आया है। अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि आग तो लगा दिया, मकसद तो पूरा हो गया। अब ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि अरब का तेल चाहिए, ये इसलिए किया गया कि UAE का दुबई का सपोर्ट चाहिए, ये इसलिए किया गया कि सऊदी अरब की हमदर्दी चाहिए, ये इसलिए किया गया कि मुस्लिम मुल्कों के साथ अच्छा तालमेल, इसलिए कि ये मामला यहाँ से उठ करके पूरी दुनिया में पहुँच गया आई लव मोहम्मद का। इन्हें डर था कि ये लोग कहीं एक्शन न ले लें, उससे पहले इन्होंने उस एक्शन से हिफाजत अपनी करने के लिए आज ये ऑर्डर किया है कि ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, बहुत नाजुक मैटर है, इस पे ज़ुबान न खोली जाए, इसके ख़िलाफ़ कुछ न कहा जाए। हज़रात, जब ये हालात हैं, आपका दुश्मन इतना चालाक है कि आपको मारने के बाद ये कहता है इन पे रहम किया जाए, आपको ख़त्म करने के बाद कहता है इनकी मज़ार पे चादर चढ़ाई जाए। आई लव मोहम्मद से अगर इतनी ही परेशानी थी तो आई लव ख्वाजा साहब जब कहते हैं मोदी साहब, और चादर ख्वाजा साहब कहाँ भेजते हैं, उस वक्त क्या होता है? ख्वाजा साहब हमारे लिए सुल्तानुल हिंद है, मगर सुल्तान कायनात मोहसिन आज़म के तो वो मुरीद हैं, सुल्तान आज़म के तो वो ग़ुलाम हैं, सुल्तान आज़म के तो वो पैरोकार हैं। मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ हज़रात, ये कैसा अंधेर है, मगर इस अंधेर में आपको क्यों उजलत हो रही है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप नमाज के साथ, अल्लाह ने क्या फरमाया, हमने 2 हथियार तुम्हें दिए हैं मक्के की सरजमीन पर, एक नमाज और एक सब्र, इन दोनों से ताकत मांगो। अल्लाह के नबी ने 13 साल तक मुसीबतें उठाई या नहीं? सहाबा पे जितना जुल्म हुआ था, क्या उतना जुल्म आज आप पे नहीं हुआ है? सहाबा को जिस तरह से तड़पा तड़पा के मारा गया, अभी वो कहानी यहाँ नहीं दोहराई गई है, मगर ये कहानी दोहराने के लिए जो खेल हो रहा है उसमें आपको समझना है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी क्या है। आप वाकई अगर हुजूर से मोहब्बत करते हैं, आप तय कर लीजिए कि 5 वक्त की नमाजें नहीं छोड़ेंगे। इससे बढ़कर हुजूर से मोहब्बत की और क्या दलील हो सकती है? हम सब कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हम आप पे जान कुर्बान कर देंगे, अपना माल कुर्बान कर देंगे, अपनी औलाद कुर्बान कर देंगे। हुजूर ने इतना एहसान किया है कि मक्के में हुजूर ने गालियां सुनी हैं तो आपके लिए सुनी हैं, ताइफ में पत्थर खाया है तो आपके लिए खाया है, हिजरत फरमाई है तो आपके लिए फरमाई है, बद्र में खड़े हो गए हैं तो आपके लिए खड़े हुए हैं, हुनैन में अपने अन्ना नबीउल्लाह कज़िबना अब्न अब्दुल मुत्तलिब का नारा लगा रहे हैं तो आपके लिए लगा रहे हैं, ताकि आप अपने अकीदे को, अकीदा क्या है? जज्बा बातनी का नाम है। अकीदे का हमेशा इजहार अमल से हुआ करता है। अमल बताता है कि आप अकीदे की किस मजबूत सीढ़ी पे खड़े हुए हैं। अमल गायब है, ज़ुबान सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह रही है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रही। आप जानते हो आपकी जंग का क्या मामला है? जिस दिन आपने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया था, उसी दिन से आपकी जंग शुरू हो गई।
جس دن آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا اسی دن سے آپ میدان جنگ میں آ گئے، اس لیے کہ سورج کو خدا کہنے والے کا آپ نے مخالفت کیا، چاند کو خدا کہنے والے کا آپ نے مخالفت کیا۔ لا الہ الا اللہ میں چھپا کیا ہے؟ لا الہ ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں، کوئی خدا نہیں، نہ چاند خدا، نہ سورج خدا، نہ زمین خدا، نہ گنگا خدا، نہ جمنا خدا۔ لا الہ یہ ہے وہ حصہ جو کہتا ہے کہ پہلے ہمارے دربار میں آنے سے پہلے سب کو ڈیلیٹ کرو، اس کے بعد کہو الا اللہ، صرف اللہ ہے۔ تو جب آپ نے یہ کہہ دیا تو جنگ تو شروع ہو گئی۔ تین خدا کو ماننے والا آپ سے جنگ کرے گا، حضرت عزیر کو خدا سے کشتی کروانے والا یہودی آپ سے جنگ کرے گا، 360 اور 420 معبودان باطل کو ماننے والا آپ سے جنگ کرے گا۔ اس ماحول میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ اسی ماحول میں تو خواجہ صاحب نے کام کیا تھا۔ محسن کائنات کے تصورات کی تکمیل اسی دھرتی پہ سلطان الہند نے فرمائی تھی۔ اسی دھرتی پر ہمارے پورے پوروانچل میں جو اسلام پھیلا ہے وہ تارک السلطنت سیدنا مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے پھیلا ہے۔ کیسے پھیل گیا؟ بت کدے میں وحدت کا چراغ کیسے جل گیا؟ اس لیے کہ وہ اپنے عمل سے اسلام کو پیش کر رہے تھے۔ وہ صرف زبانی اسلام نہیں پیش کر رہے تھے، عملی اسلام پیش کر رہے تھے۔ ایک طرفہ لوگوں کے ساتھ دعوت دے رہے تھے اور ایک طرفہ لوگوں کے سامنے اپنا عملی پیغام رکھ رہے تھے۔ غیر مسلم نہیں دیکھا انہوں نے، مسلمان نہیں دیکھا انہوں نے، انسان دیکھا انہوں نے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اپنے پڑوسی کی خبرگیری کرو۔ تمہارے گھر میں اگر کھانا بن رہا ہے، تمہارا پڑوسی تمہارے شوربے کی مہک سے اگر اس کا بچہ مچل گیا تو تم سالن میں تھوڑا پانی زیادہ ڈال دو اور اپنے پڑوسی کے گھر میں بھی ایک پیالہ بھیج دو۔ پڑوسی کے لیے یہ تو نہیں فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے، شرط یہ ہے کہ وہ نان مسلم نہیں ہونا چاہیے، پڑوسی کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا پڑوسی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کرنے کے لیے جاؤ، پڑوسی کو اگر مدد کی ضرورت ہے تم کر سکتے ہو تو اسے کرو۔ تم ہندو مسلمان مت دیکھو، تم مسلم غیر مسلم مت دیکھو، تم انسان دیکھو، اللہ کی مخلوق دیکھو۔ ارے جہاں کتے کو پانی پلانے پہ جنت مل رہی ہو اور جہاں بلی کو باندھ کر کے رکھنے پہ جہنم کا مژدہ سنایا جا رہا ہو، کیسے ہیں وہ رحمت للعالمین، کیسے ہیں وہ محسن انسانیت، کیسا ہے ان کا پیغام، عمل کر کے دکھلا دیا۔ کائنات عالم میں ان جیسا تو کوئی نہیں ہے۔ خدا کی خدائی میں، مصطفیٰ کی مصطفائی میں جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے وہ عمل کے ساتھ نظر آ رہا ہے، اخلاقیات کے ساتھ نظر آ رہا ہے، سیاسی بیداری کے ساتھ نظر آ رہا ہے، مذہبی بیداری کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ دو ہی کام اللہ کے حبیب نے ہمیں دیا تھا، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اللہ کا حق ادا کرو اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرو، اسی کا نام تو مسلمان ہے۔ اللہ کا حق ادا کرنے کا نام مذہب ہے اور اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنے کا نام اسلام میں تصور سیاست ہے۔ تو اسلام نے سیاست بھی عطا کی، اسلام نے مذہب بھی عطا کی۔ اور اگر صرف تسبیح لے کر کے آپ بیٹھ گئے، صرف میٹھے میٹھے واعظ سنا کر کے آپ بیٹھ گئے، کوئی انقلاب نہیں آنے والا ہے میرے دوستو۔ اس لیے کہ اللہ کے حبیب میدان جہاد میں بھی ہیں، وہ سنت کا پوری ہوگی۔ اللہ کے رسول نے حکومت قائم کی ہے، ایک سیاسی ماحول پیدا کیا ہے۔ وہ سیاسی ماحول آپ اپنے اندر کیسے پیدا کر لیں گے؟ سیاست کا نام ہی ہے اللہ کے بندوں کی خدمت، وہ خدمت آپ کریں، یہی اسلام کی سیاست ہے۔ مسجدوں کا احترام کریں، یہی اسلام کا مذہب عبادت ہے۔ اللہ کے حبیب سے بڑی محبت کا دعویٰ ہم لوگوں کو ہے، یقیناً ہم اللہ کے حبیب سے محبت کرتے ہیں، مگر محبت دلیل چاہتی ہے۔ یہ دعویٰ ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں، دعوے پہ دلیل چاہیے، دلیل نہیں ہے تو کنٹمپٹ آف کورٹ ہو جایا کرتا ہے کیس۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مصیبت اٹھائی ہے آپ کے لیے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اللہ کا حبیب تو اتنی مصیبت اٹھا کر کے چلا گیا، اللہ کے حبیب کو کیا آپ ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے؟ اللہ کے حبیب نے لمحہ لمحہ ٹھنڈک آپ کو پہنچائی ہے۔ کوئی ایسا وقت نہیں ہے جب اللہ کے حبیب نے آپ کو ٹھنڈک نہیں پہنچائی۔ اللہ کے حبیب کو ٹھنڈک پہنچانے کا اگر کوئی موقع مل رہا ہے تو اس موقع سے الگ ہو کر عشق رسالت کا دعویٰ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں
نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو مسلمان اگر نماز پڑھتا ہے تو رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ اچھی اولاد ہوتی ہے تو ماں باپ کہتے ہیں یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مصطفیٰ سے بڑھ کر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کون ہوگا؟ جب وہ نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہہ رہے ہیں تو اس امت کو کیا ہو گیا ہے کہ خالی بینر لے کر کے گھوم رہی ہے، اور فجر میں بھی غائب، ظہر میں بھی غائب، عصر میں بھی غائب، مغرب میں بھی غائب، عشاء میں بھی غائب۔ آج اس کی ضرورت ہے کہ عملی طور پر اپنے آپ کو بدلا جائے۔ اللہ کے حبیب کا احسان یہی ہے کہ انہوں نے ہم کو عملی طور پہ بدلا۔ وہ اجڑ عرب جو بات بات پہ لڑتے تھے اور سینکڑوں سال کی جنگ قتل و قتال میں ان کی مصروف رہا کرتی تھی، آپ مجھے بتاؤ وہی تو کائنات کے نگہبان بنے، وہی تو انسانیت کے رہنما بنے۔ انہی لوگوں نے تو اسلام کو آگے بڑھا کر ہمارے سامنے بات رکھ دی۔ مصر کی سرزمین جب فتح ہو رہی تھی اور عمرو بن العاص کی قیادت میں وہ فتح ہو رہی تھی، اس وقت مسلمانوں نے جو اپنا جلوس نکالا تھا تو وہ لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ ہمیں مار ڈالیں گے، مگر مسلمانوں کا جلوس اس طرح سے نکلا کہ نظریں جھکی ہوئی تھیں، حسیناؤں کے اوپر کوئی نظر نہیں ڈال رہا تھا، اور ایسا جلوس نکلا کہ اس جلوس نے مسلمان بنا دیا۔ ہمارے جلوس کے اندر اگر دنگا ہونے کا راستہ پیدا ہوتا ہے تو ہم دنگا ہونے کا راستہ نہ پیدا ہونے دیں۔ جلوس نکالنے کے بجائے آپ کو اپنی لیڈرشپ سے بات کرنی چاہیے تھی، اپنے علماء سے بات کرنی چاہیے تھی، بڑے بڑے میدان میں بڑے بڑے اجلاس آپ کو کرنا چاہیے تھا، وہاں کے آپ کے تمام رہنما موجود ہوتے، چاہے وہ سیاسی ہوتے کہ مذہبی ہوتے، وہاں آپ کا وقار بڑھ جاتا۔ آپ اپنی مظلومانہ حیثیت کو پیش کریں گے تب دنیا آپ کے ساتھ ہوگی۔ آپ مظلوم بھی ہیں، اور ظالمانہ حرکت اگر آپ نے کر دیا تو ظالم کا ساتھ کوئی نہیں دیتا۔ میں مثال دے دوں آپ کو، ہم حضرت کے گھر پہ گئے اور جانے کے بعد اندر بات چیت کر رہے تھے۔ اندر بات چیت جو ہی کر رہے تھے، دیکھا باہر ایک آدمی کے رونے کی آواز آئی۔ باہر نکلے تو دیکھا اس کے منہ پر خون برس رہا تھا، کسی نے مارا تھا اور خون کی دھاریں بہہ رہی تھیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہماری ہمدردی جاگے گی۔ اجنبی سے ہم نے پوچھا، بھائی تم کو کس نے مارا؟ کہا اسی گھر کے ایک فرد نے مارا ہے۔ ہمیں اس گھر سے لاکھ محبت ہو، مگر جس وقت یہ ظلم ثابت ہو جائے گا اس وقت ہمارے دل میں ایک کدورت ضرور پیدا ہو جائے گی۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک خاموش احتجاج ود رسپیکٹ ہم کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ چونکہ اس کی مظلومیت ثابت ہو گئی ہے، آپ کا ظلم ثابت ہو گیا ہے، تو آپ کے دوست ہونے کے باوجود بھی لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، اس مظلوم کا ساتھ دیں گے۔ مگر یہی چیز کیسے پلٹ جاتی ہے اور مظلوم کیسے ظالم ثابت ہو جاتا ہے۔ اسی سے پوچھا، خون کی دھاریں بہہ رہی ہیں، بتاؤ کیا بات ہے؟ تو صاحب مکان کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے اس کی ماں کا، اس کی بہن کا، اس نے مجھے مارا۔ تو اب ہم نے کیا کہا؟ زبان ہی ایسی تھی کہ کم مارا اور مارنا چاہیے تھا۔ تھے تو مظلوم مگر زبان ظالمانہ اختیار کیا، اس لیے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ میرے بھائی تم لوگ مظلوم ہو، اور مظلوم امت ظالمانہ روش نہیں اختیار کرتی۔ ظالمانہ روش کب ہو جاتی ہے؟ جب آپ گائیڈنس کے بغیر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے 13 سال تک مصیبت اٹھائی ہے نا مکہ کے اندر، مگر حضور نے اسی مکہ کو فتح کر لیا کہ نہیں؟ وہ اخلاق کریمانہ تھا۔ آج ہمارے اندر نہ اخلاق رہ گیا ہے، نہ پیار رہ گیا ہے۔ دوسروں میں اور ہم میں فرق صرف یہ ہے کہ ہمارا نام عبداللہ ہے اور اس کا نام سیتا رام ہے۔ جو وہ کر رہا ہے وہی ہم کر رہے ہیں، جو وہ بے ایمانی کر رہا ہے وہی ہم کر رہے ہیں، جو وہ سود کھا رہا ہے وہی ہم کھا رہے ہیں، جو وہ بے عزتی کر رہا ہے وہی ہم کر رہے ہیں، جو وہ اونچ نیچ کی بات کر رہا ہے وہی ہم کر رہے ہیں۔ آپ ذرا سنجیدگی سے اس کو سوچئے، اس ملت کو سنجیدگی کے ساتھ ان باتوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ لڑکے ہمارے بہت جلدی بہک جاتے ہیں۔ خدا کے لیے اگر بچنا ہے تو پہلے اپنی مسجدوں کو آباد کر لو۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، تو جس کا چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ ہم اسی بےہودگی کے خلاف دھرنا دینے جا رہے ہیں 11 اکتوبر کو، اسی توہین رسالت کے خلاف۔ آپ سن لیجئے گا، میں تو بیمار آدمی ہوں مگر میں جاؤں گا۔ اسی وقف کے قانون کے خلاف 11 اکتوبر کو پارلیمنٹ کے سامنے جنتر منتر روڈ پر
ऑल इंडिया मुस्लिम पुरसल्ला बोर्ड एक एहतजाजी इजलास करने जा रहा है, जिसका आपका खादिम ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट है। तो अब वो भी तो होगा, उलमा होंगे, दानिश्वर होंगे, सियासतदां होंगे। जितनी बातें आपने रोड पे जाके कही हैं और जिनका कोई असर नहीं हुआ, जब हम वहाँ से बोलेंगे, जब हमारे लोग बोलेंगे, जब रहनुमा बोलेंगे, स्कॉलर बोलेंगे, मनसब पे रहने वाले लोग बोलेंगे, हिंदू आकर के हमारे जलसे में बोलेंगे, सिख आकर के हमारे जलसे में बोलेंगे, तो उसका एक असर होगा। तो एहतजाज करने का भी मेरे भाई एक तरीक़ा होता है। सरकार दो आलम ने मक्के की सरजमीन पर कोई एहतजाजी जुलूस नहीं निकाला था। यहाँ तो आई लव मोहम्मद पे एक मसला खड़ा हो गया ना, वहाँ तो उनकी जान ही लेने पे लोग तुले हुए थे। क्या कोई जुलूस मक्के में नहीं निकला? नहीं। माहौल का इंतज़ार करना चाहिए, वक्त आए तो काम करना चाहिए। और एक बात और कहना चाहता हूँ, असल चीज़ है मकसद की तकमील। हमें मोहसिन आज़म ने सिखाया है कि मकसद पे नज़र रखो। अगर मकसद कहता है डट जाओ, तो कमी तो अक़लियत और अक्सरियत मत देखो, किल्लत और कसरत मत देखो। मकसद अगर कहता है कि डट जाओ, तो बेहथियार भी हो तो लड़ता है सिपाही, और अगर मकसद कहता है हट जाओ, ताकत भी हो तो पीछे हट जाओ। हमें हुजूर की ज़िंदगी से यह सबक मिलता है। मैदान बद्र में कौन सी ताकत थी आपके पास? मैदान बद्र में तो तलवारें भी नहीं थी आपके पास। मैदान बद्र में तो लड़ने के लिए आपके पास कोई क़ुव्वत भी नहीं थी। कुफ़ार की कसरत थी, मोमिनीन की किल्लत थी, मगर इस किल्लत के बावजूद मकसद बता रहा था कि तकमील मकासद के लिए डट जाना ज़रूरी है। तो डट गए, और उसमें अल्लाह की मदद ऐसी आई कि 70 इस्लाम के गद्दार कत्ल किए गए, 70 गिरफ्तार होकर के मदीना पहुंच गए। कुल 14 सहाबा ने शहादत का जाम पिया था। ये मकसद था। मकसद ने बता दिया कि बेतेग भी लड़ता है अगर मोमिन है सिपाही। नतीजा क्या हुआ? आप सुलह हुदैबिया में आइए, ताकत थी, 1500 का लश्कर जर्रार था आपका, पीस के आप रख देते मक्का वालों को, मगर अल्लाह के हबीब ताकत के बावजूद हट गए। मालूम यह हुआ कि मकसद पे नज़र रखनी चाहिए। हम बिला मकसद डटते भी हैं और हटते भी हैं। ये डटना भी हमारे लिए नुकसानदेह है, या हटना भी हमारे लिए नुकसानदेह है। मैं अपने आका को मोहसिन आज़म इसलिए कहता हूँ कि मेरे आका ने हर कदम पर रहबरी करके एहसान फरमाया है कि मुसलमानों, जब ऐसा वक्त आए तो ऐसा कर लिया करो। आज हम बदकिस्मती से वो सबक भूल गए। सीरत पाक हम पढ़ते ही नहीं, अल्लाह के हबीब की ज़िंदगी को हम देखते ही नहीं। या आज हम इंडिपेंडेंट डे मनाते हैं, हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन, जश्न मनाते हैं कि नहीं मनाते? अरे मैं तो कहता हूँ जो लोग जश्न के कायल नहीं हैं वो भी जश्न मनाते हैं मेरे भाई। जो जश्न मीलादुन नबी के कायल नहीं, वो जश्न आज़ादी के तो कायल हैं। मैं किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करता, मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये तो नेचर में इंसान के शामिल है। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो आप 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाते हैं। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था, और यही कह के 12 रबीउल अव्वल को, यही कह के 15 अगस्त 1990 को वीपी सिंह साहब से मैंने बाकायदा तातील का ऐलान करवाया था, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज वो काम हो रहा है। अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि याद रखिएगा ये 15 अगस्त सिर्फ हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन है, मगर मोहसिन इंसानियत की पैदाइश मीलादुन नबी इंसान की आज़ादी का दिन है। इस दिन इंसान को शैतान की ग़ुलामी से मेरे आका ने आज़ाद किया था, बद अखलाक़ी को अखलाक में बदल दिया था, ईमान का चिराग जला करके कुफ्र के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी थी, इस्लाम का परचम लहरा करके शिर्क को हमेशा के लिए खैरबाद कहलवा दिया था। उसी मक्के की सरजमीन पर, उसी मदीने की सरजमीन पर कुल काम कितने दिन का है मोहसिन इंसानियत का? 40 साल तक तो खामोशी में गुजर गया है। काम तो कुल 23 साल का है ना, मगर इस 23 साल की बरकत आपने देखी है। अल्लाह के हबीब ने ऐसा एहसान किया इंसानियत पर कि इंसानियत की पूरी काया ही पलट गई, और हुजूर ही की ज़िंदगी में, ज़ाहिरी ज़िंदगी में अल्लाह ने दिखला दिया कि मेरे हबीब देखो, अब मक्के में न शिरक है, न मुशरिक है, न काफिर है, न काफरी है, न बिदअत है, न बिदअती है, इसलिए कि तुमने इस्लाम का परचम लहरा दिया है। अल्लाह के हबीब ने अपनी ही ज़ाहिरी ज़िंदगी में ये बरकतें देख ली थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम इस लीडर के पीछे, उस लीडर के पीछे, इस रहनुमा के
پیچھے، اس رہنما کے پیچھے، ارے اس کے پیچھے چلو جس کے لیے اللہ نے جس کے رہنمائی کے بارے میں کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کامیابی چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کی زندگی کو عملی نمونہ بنا لو۔ آج جو ہم لوگ برباد ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں، شرمسار ہو رہے ہیں، آج جو ہمارے اندر قحط پیدا ہو گئی ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے سنت نبوی سے منہ موڑ لیا ہے، ہم نے اپنے محسن کے ساتھ احسان فراموشی کی ہے۔ ہمارے محسن نے قیامت کی صبح تک، آج بھی آپ دیکھو کہ لاکھ بد عمل آپ صحیح، مگر پوری دنیا میں کون سا حصہ ہے جہاں آپ موجود نہیں ہو؟ تو یہ انہی کی برکت ہے نا۔ اب اس بد عملی کو عمل میں بدل دینا چاہیے۔ ایک چیز تبلیغ ہے، دوسری چیز اصلاح معاشرہ ہے۔ مسلمانوں میں تبلیغ نہیں کرنا ہے آپ کو غیر مسلموں میں تبلیغ کرنی ہے۔ مسلمانوں میں اصلاح معاشرہ کرنا ہے آپ کو۔ مسلمان ہو کے بھی سود کھا رہا ہے، مسلمان ہو کے بھی برائی کر رہا ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے آپ کو۔ تو اصلاح معاشرہ کے نام پہ تو چونکہ آسان کام ہے آپ کو مسلمانوں ہی میں بولنا ہے، اس لیے بڑی آسانی کے ساتھ آپ اصلاح معاشرہ کانفرنس کر لیتے ہیں۔ ذرا تبلیغ رسالت بھی تو کیجئے، تبلیغ اسلام بھی تو کیجئے، غیر مسلموں کے سامنے اسلام بھی تو پیش کیجئے، خوبصورتی سے پیش کیجئے، گالی دیں پرواہ نہ کیجئے، ڈنڈا ماریں پرواہ نہ کیجئے، مگر اپنے آقا کو پیش تو کر دیجئے کہ بھائی وہ تمہارے لیے رحمت بن کر آئے تھے، وہ انسانیت کے لیے محسن اعظم بن کر کے آئے تھے، خدا کے لیے ان کو مانو چاہے نہ مانو، مگر انہوں نے جو پیغام دیا ہے اس پہ عمل کر کے انسان تو بن سکتے ہو۔ حضرات یہ ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا اور نتیجے میں اپنے محسن ہی کے احسان فراموشی کر ڈالی۔ آج ہم کوئی اپنے آقا کو خراج عقیدت صرف زبان سے پیش کر رہے ہیں، خراج عقیدت عمل سے پیش کرنے کی ضرورت ہے، سنتوں کا چراغ جلانے کی ضرورت ہے، بدعتوں سے اپنے آپ کو باز رکھنے کی ضرورت ہے۔ ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کا حبیب تمہیں دیتا ہے اسے لے لو، اور اللہ کا حبیب جس سے روکتا ہے تمہیں اس سے رک جاؤ۔ کیا بتائیے، کلمہ پڑھ کے بھی ہم یہ کر رہے ہیں۔ ہمارا بہت بڑا معاشرہ تباہی و بربادی کی طرف صرف اس لیے جا رہا ہے کہ اللہ کے حبیب کی زندگی کے ساتھ ہم نے انصاف نہیں کیا ہے۔ انہوں نے تو قدم قدم پر ہم پر محنت کی، یہاں تک کہ پیدا ہوئے تو اللہ کا حق بھی ادا کیا اور امت کو بھی اللہ سے مانگ لیا۔ پیدا ہوتے ہی حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے لال نے بڑے لوگوں، سمجھدار لوگوں کی طرح زمین پہ قدم رکھتے ہوئے کعبے کی طرف سر جھکا کے سجدہ کیا، اور جب سجدے سے اٹھے تو ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں اللہم یا رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ ایسے محسن اعظم جو میدان محشر میں کوئی نبی آپ کے کام نہیں آنے والا ہے۔ وَيَقُولُ آدَمُ صَفِيُّ اللَّهِ نَفْسِي نَفْسِي، قوم جائے گی گنہگار حضرت آدم کے پاس، حضور آپ ہمارے باپ ہیں، ہم پہ رحم کیجئے، اللہ کے پاس چل کے شفاعت کر دیجئے۔ وہ کہیں گے بہت قہار جباری کے ماحول میں ہے وہ، میری ہمت نہیں پڑتی، مگر منع بھی نہیں کرتے کہ کون جا سکتا ہے، کہتے ہیں اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، میرے بس کا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، بہت ان کی تعریفیں کریں گے، وہ کہیں گے نہ ہم نہیں جا سکتے، ہماری ہمت نہیں ہے، مگر مایوس بھی نہیں کرتے آپ کو کہ تم راستے سے بھٹکے نہیں ہو، راستے پہ ہم تمہیں لگا دیتے ہیں، اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی کے پاس، اور اس کے بعد یہ قوم ہمارے آقا کے پاس پہنچے گی، یہ گنہگارین امت محمد الرسول اللہ کے پاس پہنچیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور لواء الحمد کے نیچے سجدہ ریز ہوں گے، اپنے رب کو منا رہے ہوں گے۔ ایسے ہی عالم میں اس امت کی آواز آئے گی، وَيَقُولُ محمد الرسول اللہ نفسی نفسی، اے آقا ہر دربار میں جا کے ہم آ گئے، ہماری کہیں سنوائی نہیں ہوئی، ہمارے آقا اب آخری امید ہے، یہ چراغ رحمت بھی اگر بجھ گیا تو ہم جہنم سے نہیں بچ سکتے۔ اتنا رونا تھا کہ سجدے سے مصطفیٰ سر اٹھاتے ہیں۔ سب نے کہا تھا اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی دوسرے کے پاس، میرے آقا یہ نہیں کہتے کہ اذهبوا الی غیری۔ محسن انسانیت فرماتے ہیں انا لہا، آؤ میرے دامن میں آؤ، آج ہی کے دن میں تمہارے لیے ہوں۔ ایسے محسن کہ ہر نبی نے جو دعا مانگی، ہر نبی کی دعا دنیا میں
پوری ہو گئی۔ اللہ کے حبیب سے جب کہا گیا آپ بھی مانگ لیجئے، آپ کو تو حضور نے کہا نہیں، میں اپنی دعا کو میدان محشر میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے روکتا ہوں۔ آپ بتاؤ جیسا آقا اس کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایسے شفیع المذنبین ان کا کون سا ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ ان کے کس حکم پہ ہم چل رہے ہیں؟ اس لیے وہ تو محسن اعظم ہیں، مگر ہمارا کام بھی ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوا کرتا ہے۔ تو احسان تو ہم کیا اپنے مصطفیٰ پہ کریں گے؟ اپنے مصطفیٰ کے حکم کو مان لیں، یہی اس احسان کا ایک اجر عظیم ہمارے پاس آ جائے گا۔ باتیں بہت ہیں میرے بھائی، مگر میری تکلیف کو بھی آپ جانتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بھائی جمال نے، ہمارے بھائی غیاث الدین نے اس کام کو کیا، اور میں نے خود کہا تھا کہ ممرہ میں وقتاً فوقتاً پروگرام کیا کرو تاکہ لوگوں کو لوگ سنتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی 2-4-5 لوگ بھی اگر عامل سنت ہو گئے، 2-4-5 لوگوں نے بھی اگر اس کو سمجھ لیا، ہم دنیا بھر کے جھگڑے میں کبھی مسلکی جھگڑا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی ذات برادری کا جھگڑا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارے میرے بھائی، اپنے اپنے مسلک کے تحفظات کے ساتھ ملت کے تحفظ کی بھی بات سوچ لیجئے۔ میں نہیں کہتا کہ اپنا مسلک بدل دیجئے، میں بھی ایک مسلک کا ماننے والا ہوں، کسی کے کہنے پہ میں نہیں بدل سکتا اپنا مسلک، مگر عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کسی کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، اس لیے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ تو ہم کہوں زبردستی دیوبندی کو بریلوی اور بریلوی کو دیوبندی بناویں؟ جو جیسا ہے رہنے دو، اللہ کے ہاں ہم کو بھی حساب دینا ہوگا، اس کو بھی دینا ہوگا۔ مگر یہ سب کے سب کلمہ پڑھ رہے ہیں، کچھ قدر مشترک ہے ہمارے پاس، ہماری مسجدیں قدر مشترک ہیں، ہمارا کلمہ قدر مشترک ہے، ہماری نمازیں قدر مشترک ہیں، ہمارا روزہ قدر مشترک ہے، احترام نبوت قدر مشترک ہے، عظمت رسالت قدر مشترک ہے۔ آج آپ کو دیوبندی بریلوی شیعہ سنی کہہ کے نہیں مارا جاتا، آپ کو مسلمان کہہ کے مارا جاتا ہے۔ آپ کی مسجدیں دیوبندی بریلوی کے نام پہ نہیں جلائی جا رہی ہیں، مسلمان کی مسجد ہے، تو کافر تو آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، اور آپ خواہ مخواہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں مسلک تشدد کا نام نہیں ہے، مسلک تسلب کا نام ہے۔ آپ کا جو بھی مسلک ہے، اپنے مسلک پہ صلابت کے ساتھ آپ کام کیجئے، مگر ملت کے جو مسائل ہیں، ارے آپ دیکھیے کانگریس پارٹی ہے، کانگریس پارٹی میں وہیں دیوبندی ہے، وہیں بریلوی ہے، وہیں شیعہ ہے، وہیں سنی ہے، سب نہ ہیں، مگر کانگریس کے لیے سب متحد ہیں۔ تو کانگریس کے لیے اگر یہ سب متحد ہو سکتے تو اسلام کے لیے متحد نہیں ہونا ہے۔ رہ گئی بات جزا کی اور سزا کی، وہ ہم آپ طے نہیں کریں گے۔ جنت کی اور جہنم کی، وہ ہم اس کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، وہ تو اللہ رب العالمین کے ہاں جب جائیں گے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تم کو لوٹنا تو ہماری ہی طرف ہے، جب لوٹیں گے تو وہ فیصلہ کر دے گا۔ اپنی بساط بھر اچھا عقیدہ رکھیے، اچھا عمل رکھیے، عشق رسالت میں اپنے کو لبریز کیجئے، اور عشق رسالت صرف زبان سے دعوے داری نہیں چاہتا، عشق رسالت عمل کے ذریعے تابع داری چاہتا ہے۔ جب ان کا اتنا بڑا احسان ہے تو ایک امت انہوں نے برپا کر دیا ہے، خدا کے لیے آپ امت بن جائیے، فرقوں میں بٹنے سے آپ تباہ ہو جائیں گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقہ بندی سے بچو، اس لیے کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اگر تم فرقہ بندی کرو گے۔ قرآن کا حکم تو یہ ہے، اور ہمارا عمل کیا ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے، ہم کو بھی معلوم ہے۔ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس وقت ملت کو متحد رہنے کی ضرورت ہے۔ بنام ملت اتحاد ہوگا، بنام ملک اتحاد ہوگا، بنام سنیت اتحاد ہوگا۔ میرے نزدیک 3 راستے ہیں اتحاد کے۔ جب ملک پہ کوئی وقت آئے تو ہم ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب متحد ہو کر اپنے ملک کی حفاظت کریں گے، اور جب ملت پہ کوئی وقت آئے تو جتنے کلمہ پڑھنے کے دعوے دار ہیں سب مل کر کے اپنی ملت کی حفاظت کریں گے۔ اور جب کچھوچا اور بریلی کو لڑایا جا رہا ہو، جب خانقاہیں ایک دوسرے سے لڑ رہی ہوں، تو یہ سنی اتحاد ہے۔ میرے نزدیک حضرت ایک قومی اتحاد ہے، ایک ملی اتحاد ہے، ایک سنی اتحاد ہے۔ آپس میں متحد رہیے، اللہ تعالی ہمیں آپ کو اچھا رکھے۔ آخر میں پروردگار سے عرض کرتا ہوں، مالک جو کچھ بھی میں نے تیرے بندوں کے ساتھ بات رکھی ہے، اگر جو بھی میری زبان سے حق نکلا ہے وہ تیری طرف سے ہے، اور جو غلطیاں میری زبان سے ہوئیں، میرے
میری کم علمی کا نتیجہ ہے، اس لیے اسٹیج چھوڑنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آج بھی اے پروردگار میں تیری بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ تیرے بندوں کو گواہ بنا کر مجھ سے کوئی غلطی، کوئی گناہ ہوا ہو، کوئی شرک، کوئی بدعت، کوئی خرافات، کوئی گناہ صغیرہ، کوئی گناہ کبیرہ، یا اللہ تیرے بندوں کو گواہ بنا کر میں تیری بارگاہ میں کھلی ہوئی توبہ کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغباں جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے، والسلام علی من اتبع الہدی۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 تاریخ کو آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ کی طرف سے ممرہ بند کا اعلان۔ حضرات، ہماری اپیل آپ نے دیکھ لیا ہوگا، آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ کی طرف سے 3 تاریخ بروز جمعہ پورے بھارت بند کا اعلان کیا گیا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر جمعہ کے وقت تک آپ اپنی دکانیں بند رکھ کر مظاہرہ کیجئے اور اپنی تجارت روک کر کے مظاہرہ کیجئے، تاکہ یہ خبر دلی تک پہنچے کہ آپ وقف کے قانون کے خلاف اور توہین رسالت کے خلاف اپنا یہ احتجاج درج کروا رہے ہیں۔ دوسری بات عرض کر دوں آپ سے، 30 تاریخ، آج 28 ہے، 30 تاریخ کو آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ 9 بجے سے لے کر 9:15 بجے تک اس وقف قانون کے خلاف اور توہین رسالت کے خلاف 9 بجے سے لے کر 9:15 بجے یعنی 15 منٹ تک اپنے گھروں کی لائٹ گل کر دیجئے، اپنی دکانوں کی لائٹ گل کر دیجئے، تاکہ بتایا جائے کہ یہ اندھے قانون کے خلاف ہمارا احتجاج ہے۔ احتجاج اس طرح سے کرنا چاہیے، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میری طرف سے اگر کوئی آپ حضرات کی شان میں گستاخی ہوئی تو معافی چاہتا ہوں، مگر کرنا چاہیے ہمیں نیک کام۔ السلام علیکم۔